له وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. اس میں عبادتیں کرنے، روزہ رکھنے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے، ذکر و اذکار کرنے، بہت ساری نیکیاں کمانے کا ہمیں بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے رمضان، جیسا کہ پچھلے جمعہ رمضان کے آخری عشرے کی
اور عیدین کے جو مسائل تھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے ہی بتا چکے ہیں. تو اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے رمضان سے متعلق اور عید کے دن کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس ماہ رمضان کی جو قدر و قیمت ہے، الحمدللہ ہم رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم جانتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ماہ رمضان کے تمام روزے مکمل کر لیے الحمدللہ. اللہ تعالی ہمارے ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول کرے، آمین. تو میرے محترم بھائیوں، تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اور رمضان کے اس مہینے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، یہ اہم ضروری ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تاکہ تم کیا کرو؟ بولے میرے بھائی، کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. اب یہ بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی بنیادی، جن کا ان اعمال کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اعمال، عبادتیں ذکر کر کے اس کا جو بنیادی جو مقصد ہے اس کو تقوی بنایا ہے، تقوی بتایا ہے. جیسا کہ روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر تم ان ماہ رمضان کے روزے، اگر تم پورے کے پورے روزے اگر رکھتے ہو تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. تو یہی چیز اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ بھی فرمایا، جیسا کہ ہم ہر خطبے کے اندر ان 3 آیتوں کا ہم سنتے ہیں. جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو جس طرح سے اسے ڈرنے کا حق ہے. اور اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے وہ لوگوں تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. پھر ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور تم اپنی زبان سے سیدھی بات کیا کرو. تو ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف موضوعات کے اوپر بیان کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ تم ان کے ذریعے سے تقوی اختیار کرو، ان چیزوں کے بارے میں تم تقوی اختیار کرو.
جیسا کہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح سے ہمیں ڈرنا چاہیے. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے تم کیا کرو, اس رب سے کہے تم ڈرو. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں بنایا, تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ کس کا ہے؟ بولے میرے بھائی, کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے تو لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو. تو پھر آگے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو اور اپنی زبان کو سیدھی سیدھی بات کیا کرو. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مختلف باتوں کو بتا کر اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو تقوی قرار دیا اللہ رب العالمین نے. تو دیکھیے یہ تقوی صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے ہی خاص نہیں ہے میرے بھائی, بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر گزرے ہیں تمام انبیاء اکرام کو اس بات, تمام انبیاء اکرام تمام پچھلے قوموں کو اسی تقوی کی طرف کہے اللہ رب العالمین نے دعوت دی, حکم دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ سورۃ النساء. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان کو ہم وصیت کرتے ہیں, ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کریں. تو یہ تقوی صرف امتی محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پچھلے قوموں کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس تقوی کی اتنی بڑی اہمیت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ تقوی, اسی تقوی کی طرف تمام انبیاء کرام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. کیا میرے بھائی, ان کا شیوا تھا, ان کا کام ہی تھا. کن کا؟ تمام انبیاء کرام کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو تقوی کی طرف کہے, بلائیں, لوگوں کو تقوی کی راہ کی طرف لا کر کھڑا کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں تمام نبیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبیوں تم اپنے قوم سے کہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی اسی چیز کی طرف دعوت دی کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یعنی اگر گنتے جائیں قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہے, 25 یعنی 20 پر 5 نبیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. تو یہ 20 پر 5 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تمام کے تمام اپنی قوم کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف دعوت دیا کہ اے لوگوں, اے قوم کے لوگوں, تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. تو اس تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو پھر آگے اللہ رب العالمین اسی تقوی کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے, یہ آخرت کی سفر کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر زاد سفر ہے. زاد سفر کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں پر سفر کر رہے ہو تو سفر کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں کہیں تیاری کر لیتے ہیں, کپڑوں کا اور سونے کے لیے بستر وغیرہ کا
سفر کے اندر جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاری کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے سفر کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ آخرت کا سفر جو ہے اگر تمہارے لیے بہتر، اگر تم آخرت کے سفر بہتر کرنا چاہتے ہو تو تم اسی تقوی کو اپنے ساتھ لے کر چلو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تم سفر پر زیادہ راہ لے لیا کرو. اللہ رب العالمین نے کہا جب تم سفر کرتے ہو تو اس سفر میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، کھانے پینے کے لحاظ سے، سونے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے کوئی بھی تمہیں تکلیف نہ ہو. تو اس سفر کی آسانی کے لیے تم اس کا کیا کرو؟ زیادہ راہ تیاری کر لو. تو پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تو سفر کے اندر سب سے بہترین زیادہ سفر، بہترین مال تقویٰ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سب سے بہتر سفر خرچ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. آخرت کے سفر کے اندر آپ کے پاس نہ مال و دولت آپ کے ساتھ آئے گا، نہ اولاد آپ کے ساتھ آئیں گے، نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے بیوی، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کے قوم کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ آخرت میں صرف اور صرف یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا، تقویٰ ہے. یہی تقویٰ تمہاری جو آخرت کا جو سفر ہے تمہارے لیے آسان بنا دیتا ہے. جیسے ہی تم اس دنیا سے گزر جاتے ہو تو تمہارے آگے کے جو مراحل ہیں وہ مراحل آسان بننے کے لیے تمہارے پاس تقویٰ ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اس دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں تم سفر میں لے کر جاتے ہو، لیکن سب سے بہترین چیز آخرت کے سفر کے لیے تقوی ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس دنیا کے اندر گزارنا چاہیے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہی ہے بچنا، رک جانا، پرہیز کرنا، ڈرنا. کن چیزوں سے؟ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اسی کا نام تقوی ہے میرے بھائی. اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اسی تقوی کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ تقوی ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیابی، نجات حاصل کرتا ہے. تو ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک تقوی ایک ایسی چیز ہے اگر تم اس تقوی کو اختیار کرو گے، اس تقوی کو اپناؤ گے، اس تقوی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں. کیا کہتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، میں تمہارا دوست ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی نہ کوئی خوف ہوگا. اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لے آئے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے اور اپنے دوستوں کو کوئی پریشانی ہونے نہیں دیں گے.
دیکھیے دنیا کی مثال میں دے دیتا ہوں. اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی شخص کو اپنا دوست بنایا ہے, کسی شخص کو اپنا خاص ساتھی بنایا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پوری کی پوری زندگی محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتے ہیں. زندگی کے خوشیوں میں ہو یا مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مدد, سہارا لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارا ساتھی, اگر ایک مومن, ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا دوست بن جائے, تو اس شخص کے لیے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے. تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی کل قیامت کے دن اپنے دوستوں کو کوئی پریشانی ہونے نہیں دے گا, کوئی غمگین ہونے نہیں دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ بولے میرے بھائی, شرط کیا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری. تو پھر اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی اتنی بڑی اہمیت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ تقوی جو کوئی مسلمان, جو کوئی مومن اپنا لیتا ہے, جس انسان کے اندر, جس مومن کے اندر جتنا زیادہ تقوی پایا جاتا ہے, جتنا زیادہ پرہیزگاری پائی جاتی ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی اونچا بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. جس انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا, اس بندے کو کالا ہے یا گورا ہے اس چیز کو نہیں دیکھتا, بندہ مالدار ہے یا غریب ہے اس چیز کو بھی نہیں دیکھتا, بندہ خاندان نسب والا ہے یا بڑے خاندان والا, بڑے قبیلے والا ہے, یہ نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ رب العالمین بندے کے جسم کے اندر, دل کے اندر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ تقوی کو دیکھتا ہے. تو وہ تقوی ہمارے اندر کہاں ہے؟ میرے محترم بھائیوں, میرا آپ سے یہ سوال ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ تقوی کہاں ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے باعزت بامکرم وہی شخص ہے اتقاکم جو تم میں تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے, وہی شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے, سب سے زیادہ بامکرم ہے. اللہ رب العالمین اسی بندے کو سب سے زیادہ عزت, سب سے زیادہ مکرم اسی شخص کو دیتا ہے جو شخص اس دنیا کے اندر ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس تقوی نہیں ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, بہت سارے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں, لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے. کیوں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو باہر جا کر گناہ بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, باہر جا کر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں, رشوت بھی لیتے ہیں. تو آپ کی نمازیں کہاں قبول ہوں گی میرے بھائی؟ آپ ایک طرف گناہ کا کام میں مشغول ہیں, دوسری طرف آپ عبادت بھی کر رہے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس ایک ہی چیز قبول کی جائے گی, ایک ہی چیز. یا تو آپ کہیں
गुनहगार बनकर जहन्नम में जाएंगे, या नहीं तो आप नेक लोग बनकर जन्नत के अंदर जाएंगे। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़वे का जिक्र करके बंदों को नसीहत करते हैं कि अगर तुम इस तक़वे को अगर अपना लोगे, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा और तुम्हें दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत तुम्हें अता करूंगा। फिर देखिए, तो मेरे मुहतरम भाइयों, तो ये तक़वे के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े के ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर बताया कि मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। क्यों? क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे ऊपर रोजे इसलिए मैंने फर्ज किया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। हम रोजे के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा हासिल करना चाहिए। रोजे की हालत में इंसान क्या करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए हलाल है, खाना पीना तमाम चीज़ें हलाल है, रमज़ान के महीने में उन्हीं हलाल चीज़ों को हमारे लिए हराम कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के ज़रिए से हमें यह सबक सिखाना चाहता है कि अगर तुम माह रमज़ान के अंदर मेरी बातों को, यानी मैंने जिन चीज़ों को हलाल किया है, उन चीज़ों को मैंने माह रमज़ान के महीने में हराम कर दिया। तुम माह रमज़ान के महीने में उन हलाल चीज़ों को मेरे लिए छोड़ देते हो, तो गैर रमज़ान में तुम मेरे जो मैंने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से तुम दूर क्यों नहीं होते? मेरे भाई, सवाल यही है कि माह रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जिन चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से रोके रखा, हमने रुक लिया, हमने खाने को छोड़ दिया, पीने को छोड़ दिया, जो कि हलाल है हमारे लिए। जब हलाल चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम छोड़ सकते हैं, तो इससे कहीं ज्यादा माह रमज़ान के अलावा जो गैर रमज़ान बाकी दिनों के अंदर जो गुनाह हमारे जिंदगियों में हम पाए जाते हैं, उन गुनाहों से बदरजे उला हम रुकना चाहिए, बचना चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। तो मेरे मुहतरम भाई, ये रमज़ान का महीना हमें ये सिखाती है कि सब्र कैसे करना है, सब्र कैसे करना है। सुबह से लेकर शाम तक इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, सब्र करता है शाम तक। कब तक? सूरज गुरूब होने तक क्या करता है? सब्र करता है। तो ये माह रमज़ान इंसान को सब्र सिखाता है। तकलीफ होती है इंसान को, भूख की तकलीफ, प्यास की परेशानी इंसान को होती है, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी के बावजूद भी इंसान क्या करता है? सब्र करता है। तो ये माह रमज़ान के बाद भी अगर आपकी जिंदगियों में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। जिस तरह से माह रमज़ान में आपको भूख और प्यास की परेशानी से रमज़ान तुम्हें सब्र सिखाता है, तो माह रमज़ान के अलावा भी तुम परेशानियों में, तकलीफों में सब्र करना चाहिए। और सब्र करने वालों का मकाम क्या है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों का साथ देता है। तो इसी तरह माह रमज़ान हमें कुरान से अपना ताल्लुक कायम करता है, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ता है। आप देखें, अक्सर मुसलमानों को देखें, रमज़ान के अलावा, रमज़ान को छोड़ दीजिए, साल के 11 महीनों में हम कभी भी कुरान मजीद को अपने हाथों में नहीं लेते, कुरान मजीद को अपनी जुबान से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, कुरान मजीद को खोलकर
اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن اللہ رب العالمین کی اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر کیا ہے قرآن سننے کا جذبہ، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ماہ رمضان مسلمانوں کو، مومنوں کو قرآن سے جوڑتا ہے، قرآن سے رشتہ بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے تم نے ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو وعیدیں ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، اس کو تم نے سنا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی. جس طرح سے تم نے ماہ رمضان کے اندر سن کر، پڑھ کر اپنے اعمال کی، اپنے گناہوں کی اصلاح کی، تو یہ باقی کے جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی قرآن کو پڑھنا چاہیے، اسی قرآن کی تلاوت آپ کرنا چاہیے، اسی قرآن مجید کو آپ سننا چاہیے. لیکن 11 مہینوں میں کبھی بھی ہم کہیں اس کا اہتمام نہیں ہوتا. یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے. دیکھیں اپنے گھروں کے اندر قرآن محرابوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، ان کے اوپر کہیں کپڑے لپیٹ لپیٹ کر کہیں ان کو بہت اچھے انداز میں سجا کر ہم نے رکھ دیا ہے. کبھی آپ نے اس کو اٹھا کر کبھی کھول کر پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. تو میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، جس طرح سے ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کو سنا، قرآن مجید کو پڑھا، اس میں غور و فکر کیا، تو باقی کے دنوں کے اندر بھی ہم اس کے قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کا رشتہ ہمیں مضبوط بنانا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ رمضان ہمیں نماز کی پابندی سکھاتا ہے. دیکھیے ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے تو ہر نماز باقی دنوں کے علاوہ، باقی 11 مہینوں کے علاوہ، خاص طور پر رمضان میں کہے 3-4 صف کہے بڑھ جاتی ہے مسجدوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ رمضان کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں. اگر اس میں نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہمیں بہت سارا اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازے گا. تو اس نیت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ جو ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں نماز کی پابندی سکھلاتا ہے. جس طرح سے ماہ رمضان میں ہم قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، باقی جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی آپ کو انہی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ نمازیں صرف رمضان کے حد تک نہیں ہیں، بلکہ 12 مہینے، سال کے 12 مہینے جو ہیں، 12 مہینوں میں بھی ہر دن 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. لیکن اکثر مسلمان نہیں جانتے. اکثر مسلمان صرف یہی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہی میں ہمیں نماز پڑھنا ہے. کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں، کیا کریں، دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو اسی لیے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے. تو اسی طرح میرے محترم بھائی، رمضان ہمیں وقت کی قدر ہمیں سکھاتا ہے. اور اسی طرح رمضان ہمیں سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچانا، گناہوں سے بچنا ہمیں سکھاتا ہے. دیکھیے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف اپنے دلوں کے اندر آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولا تو میرا روزہ ضائع ہو جائے گا. کسی کی غیبت کی، کسی کی چوری کی، سود کھایا، رشوت لیا، جو بھی گناہ کا کام کیا تو میرا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، میرا روزہ فاسد ہو جائے گا. آپ کہیں اللہ رب العالمین کے ڈر سے کہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو جس طرح سے ماہ رمضان کے مہینے میں آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا، باقی 11 mہینوں کے اندر بھی آپ اسی ماہ رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو. آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادومها
وَإِن قَلَّ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو انسان، جو مومن، جو مسلمان اس نیکی کو ہمیشہ کرتا ہے، اس عبادت کو ہمیشہ کرتا ہے. نماز ہے صرف ماہ رمضان میں نہیں پڑھتا بلکہ 12 مہینے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے. روزہ صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ باقی دنوں میں بھی نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت صرف ماہ رمضان کے حد تک نہیں بلکہ آپ ماہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جاری رکھیں گے ان عبادتوں کو. تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے، آپ سے کہے، آپ کو راضی کرے، تو آپ کے لیے چاہیے جس طرح سے آپ نے ماہ رمضان میں جوش کے ساتھ جس طرح سے آپ نے اعمال کی ہے باقی رمضان میں بھی آپ کو کرنی چاہیے. تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں میں جو نے آپ کے سامنے کہے. رمضان کے مہینے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے، اور 2-3 باتیں ہیں خاص طور پر عید کے تعلق سے چند باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. یعنی ایام عید، یعنی عید کے دن نماز کے بعد بہت سارے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی، مومن مرد، مومن عورتیں، ہمارے مسلمان گھرانے بہت ساری ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کو شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دیتا. دیکھیے وہ چند اعمال ہیں، وہ کیا ہیں کہ جیسے ہی عید کا دن شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے جو کپڑے ہیں خاص طور پر پینٹ وغیرہ ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، زمین سے گھسیٹتے ہوئے کہیں لوگ چلتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سختی فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا. 3 لوگوں سے اللہ رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن نہ انہیں پاک کرے گا اور دردناک عذاب میں انہیں مبتلا کرے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے پینٹ کو کہے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے، پھرتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے کبھی بھی بات نہیں کرتا اور اس کو پاک نہیں کرتا، اور الٹا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے. تو اسی لیے اکثر ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، پینٹ وغیرہ پہن کر کہے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کہے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر چلنا، فخر کے ساتھ چلنا، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کبھی محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب مختال فخور. بے شک اللہ رب العالمین کبر و غرور کو، فخر کرنے والے کو، تکبر کے ساتھ زمین پر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ فخر کی علامت ہے. تو اسی لیے اس چیز کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے. جو بھی حضرات ہیں، مسلمان ہیں، خاص طور پر مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے کہے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کہے چلنا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے کہے ٹخنے سے اوپر کہے ہمارا پینٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح ایک دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا جیسے ہی عید آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر، خاص طور پر عورتیں، نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر غیر محرم عورتوں سے کیا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہاتھیں ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں. دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا.
اکثر مسلمانوں کے اندر جب ہی خوشی کا موقع آتا ہے تو اپنے گھروں کے اندر اکثر عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے. مہمان وغیرہ آتے ہیں, خاص طور پر غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا, نظروں سے نظریں ملانا, ان سے حزین مذاق کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی چبوئے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے, ہاتھ لگائے. یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ لوہے کی سوئی سے تمہارے سر میں چبوئے جائے. تو اسی لیے اکثر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو اسی لیے کیا ہے, میں آپ کے سامنے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خاص طور پر عورتوں کا کیا ہے پردے میں رکھنے کی کوشش کریں. غیر محرم عورتوں سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے, اجنبی عورت سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں, ذرہ برابر بھی کیا ہے آپ کے اندر کچھ اس چیز کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. کس کے سامنے ہمیں پردہ کرنا ہے, کس کے سامنے ہمیں پردہ نہیں کرنا ہے. اکثر گھروں کے اندر, مسلمانوں کے گھروں کے اندر ان چیزوں کے بارے میں خیال نہیں کیا جاتا, جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ آپ کن لوگوں کے سامنے عورتیں پردہ کرنا ہے, کن لوگوں کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں فہرست, ایک لمبی فہرست میں قرآن مجید کے ایک صفحے کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. قرآن پڑھے ہمیں معلوم ہوگا کہ کس سے ہمیں پردہ کرنا ہے, کس سے ہمیں ملنا ہے. ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے تو جس سے چاہے ملاقات کرتے ہیں, جس سے چاہے بات کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو یہ چیز کہیں غلط ہے, اس چیز کو ہمیں کہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو, جیسے ہی عید کا دن ختم ہو جاتا ہے اکثر گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں سج دھج کر اچھا کہے تیاری کر کے باہر نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے. بے پردہ نکلنا کیا ہے جائز ہے, لیکن بے پردہ ہو کر کیا ہے بہت ساری عورتیں باہر گھوم جاتی ہیں, بازاروں میں چلی جاتی ہیں, سفر میں چلی جاتی ہیں, بے پردہ ہو کر جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت الاولیٰ سورہ احزاب. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے گھروں میں اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کیا کرو. تو یہ چیز کیا ہے, آپ باہر اپنی گھر کی جو عورتیں ہیں اگر آپ باہر بھی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پردے کا انتظام ضروری ہے. وہ پردے میں رہ کر کیا ہے باہر نکلنا چاہیے. لیکن آج ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, وہ بے پردہ کیا ہے بازاروں میں گھوم رہی ہیں, شہر میں گلیوں میں گھوم رہی ہیں, لیکن والدین کیا ہے خاموش ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کو نہیں پڑھا, دین سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قدیم زمانے جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار کر کے باہر اظہار مت کرو, بلکہ تم پردے میں رہا کرو. گھر میں ہے تو پردے میں رہا کرو, باہر ہے تو باہر بھی پردے میں رہنا چاہیے. تو اس چیز کو بھی کہے ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ یعنی عید کے دن جب آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا ہے خوشی مناتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں اور اچھی خوشیاں مناتے ہیں. لیکن ایسے موقع پر جو ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں, غریب دوست ہیں, غریب جو ہمیں معلوم ہونے والے ہیں ساتھیوں کو ہم بھول جاتے ہیں, فقراء اور مساکین کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, کہ وہ شخص تم میں سے وہ شخص مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی تم جس طرح سے خوشی اچھے کپڑے پہننا پسند کرتے ہو
تو تمہارے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو غریب دوست ہیں، جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کو بھی آپ اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، جو کیا ہے عید کے دن سے پہلے جن اعمال کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ تمام اعمال میں نے آپ کے سامنے کیا ہے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو کیا ہے ضرور کیا ہے آپ کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ ان باتوں کو نہیں اپنائیں گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے اندر جتنے بھی ہم نے روزے رکھے ہیں ان تمام روزوں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے اندر جتنے بھی ہم نے نمازیں پڑھی، جتنے بھی ہم نے ذکر و اذکار کی، جتنے صدقہ و خیرات ہم نے کیا ہے، ان تمام عبادتوں کو، نیکیوں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔